دیکھو ارکان الگ چیز ہیں اور فرائض الگ ہیں. ارکان تو 4 ہیں بلکہ 5، لیکن فرائض بہت لمبی فہرست ہے. اسی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی اکثریت پر عمل نہیں کر رہی. ہماری زندگیوں میں اسلام کا تھوڑا سا حصہ ہے. مثال کے طور پر ہر قیمت پر والدین کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا فرض ہے. کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ بھی فرض ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی بدسلوکی کو برداشت کرنا فرض ہے. اپنے گھر و مکان کو صاف رکھنا، گھر کے سامنے والے حصے کو بھی صاف رکھنا، یہ بھی فرض ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ جنہوں نے پہلے کبھی سنا ہو. 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر کا کچرا باہر ڈال رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ ہم ایک فرض توڑ رہے ہیں. فرض، نفل واجب نہیں. اسی طرح ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا فرض ہے. فرض. ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا مجھ پر اور آپ سب پر، میری بیوی پر، میری بیٹوں بیٹیوں پر، آپ کے گھر کی عورتوں پر، آپ سب پر فرض ہے. فرض ہے کسی کے ذہن میں؟ یہ آج ذرا صفائی سے بتا دو مجھے، ہے کہ ذہن میں یہ کام ہوگا کسی کا؟ کوئی نیتا کریں گے ظلم سے روکیں گے، یا علماء اس کے خلاف کچھ بول دیں گے؟ بس ہم سے کیا مطلب؟ ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو ٹیچر پروفیسر ہیں، ہم تو 4 بچوں کی ماں ہیں. اللہ کے رسول نے حکم کے لہجے میں فرمایا ہے، دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرنا تم پر ہر حال میں فرض ہے. بھائی اگر مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا فرض ہے، اور بھائی اگر ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرنا فرض ہے. صحابہ کی کیا شاندار تربیت ہوئی تھی اور کتنے سمجھدار بنے تھے صحابہ. صحابہ اسلام کو کس طرح سمجھتے تھے. میں جو رونا رو رہا ہوں اور کوئی سننے والا مجھے نہیں مل رہا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. مجھے ایک بھی سمجھنے والا نہیں مل رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھو. 50 60 70 سال کے ہو گئے، اکثر اسلام کو نہیں سمجھا. جب اللہ کے رسول سے یہ جملہ سنا صحابہ نے کہ تم کو اپنے بھائی کی مدد کرنی پڑے گی چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، تو صحابہ چپ نہیں بیٹھے. صحابہ نے بے شک کہہ کے سر نہیں ہلایا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم لوگ سمجھ نہیں پائے، اب تک تو آپ نے یہ سکھایا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنی، وہ چاہے بھائی ہو چاہے کوئی اور آپ نے یہ سکھایا تھا کہ ظالم کی مدد بالکل نہیں کرنی چاہے وہ تمہارا سگا بھائی. آج آپ فرما رہے ہیں کہ تم کو ہر حال میں بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. تو یہ تو عجیب سی بات آپ فرما رہے ہیں، ہمیں اور سمجھائیے. یہ ہے سننے والے کان کھول کر دماغ کھول کر صحابہ سنتے تھے. اور جب ایک بات انہوں نے ایسی سنی جو اب تک ان کی اسلام کی سمجھ سے جوڑ نہیں رکھتی تھی تو وہ ادب کی وجہ سے چپ نہیں بیٹھے. انہوں نے سوال کیا. میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ سوال پوچھنے سے بے پناہ خوش ہوئے ہوں، کیونکہ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی اور یہ لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. تب آپ نے جواب میں تشریح فرمائی کہ ہاں، ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس سے میری مراد یہ ہے کہ تم کو اس کو ظلم سے روکنا ہے، ظلم نہیں کرنے دینا، یہ اس کی مدد ہے. کاش کہ مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوتے تو آج دنیا میں اس قدر ظلم نہ ہو رہا ہوتا. کوئی ایک آدھ بندہ ظلم کے خلاف بولتا ہے، قوم اس کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، وہ اکیلا مارا جاتا ہے. اگر قوم ساتھ کھڑی ہو اور پوری قوم کو ایک بات کا احساس ہو کہ ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، خالی فلاں حضرت کی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سن کر داد دے دیں، تالی بجا دیں، تعریف کر دیں کہ واہ واہ ایک ہی بندہ ہے جو بول رہا ہے. اس سے زیادہ تو دھوکے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو فریب ہے. آپ اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں. آپ خود غافل رہ کر ظلم سے روکنے کے سلسلے میں سینکڑوں بار آپ کو پکارا جاتا ہے اور آپ سر ہلاتے رہتے ہیں.
اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام ایک طرف انفرادی اصلاح پر زور دیتا ہے، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، پاک صاف رہو، طہارت کے حکموں پر عمل کرو، نگاہوں کو قابو میں رکھو، کردار کو گندہ نہ ہونے دو۔ یہ انفرادی اصلاح ہے۔ ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ سماج کے اندر بھی برائیوں اور ظلم کو نہ پھیلنے دو، اجتماعی طور پر بھی معاشرے کو ظلم سے اور برائیوں سے پاک صاف رکھو، مقابلہ کرو ڈٹ کر، جس طریقے سے تم کر سکتے ہو کرو، طریقے سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ عملی محنت کے ذریعے سے ظلم کو روکنا، زبان کے ذریعے سے ظلم کو روکنا، کم سے کم درجہ یہ کہ اندر دل دماغ کی پوری طاقت کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا۔